السلام علیکم، میں ہوں فرحت اپنے چینل FTV کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی آواز تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا، وہ ایسے کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور تمام پرندے یہ آواز سنتے تو آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، یہاں تک کہ حرکت بھی نہ کرتے تھے۔ زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز 40 فرلانگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافی لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ زرہ گری تھی۔ آپ لوہے سے سپاہیوں کے لیے زرہ بناتے تھے۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا اور آپ کو بٹی کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور نہ ہی کسی ہتھوڑے کی۔ ایک زرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں محتاجوں کو دیتے تھے اور 100 درہم اپنے عزیز و اقارب کو دیتے تھے، اور صرف 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے تھے، اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا تھا، اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گلیل چلانے کے ماہر تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا، ایک گلیل اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے تھے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی کہ اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ کچھ دور چلے ہی تھے کہ دوسرا پتھر بول اٹھا، میں ہجر موسیٰ ہوں، مجھ سے موسیٰ نے ایک شخص کو ہلاک کیا تھا، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور اپنی تھیلی میں ڈال دیا۔ آپ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ تیسرے پتھر نے صدا لگائی اور کہا کہ میں ہجر داؤد ہوں جو نبی ہیں اور مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور تھیلی میں ڈال دیا۔ اس وقت جالوت کی شہرت پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دیو ہیکل ظالم فلسطینی سردار تھا اور موجودہ اسرائیل اور فلسطینی ریاست کے ہر انسان پر ظلم کرتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سلطنت میں اعلان کروا دیجئے، جو نوجوان بھی جالوت کو قتل کرے گا بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اس نے ملک بھر میں منادی کروا دی۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو فوری پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے منادی کرنے والے کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ وہ آدمی یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک شخص نے جالوت کو قتل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا۔ آپ کے اعلان کے بعد اسرائیلی اور فلسطینیوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ ہم آج جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثنا میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی تھیلی سے غلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو غلیل میں ڈالا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر پر ٹکرانا تھا۔ جالوت ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا
یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کر دی اور اپنی شہزادی آنیہ سے آپ کی شادی کر دی، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بنے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجان ہو گئے۔ آپ بہت عدل کرنے والے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا۔ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوائی ہوئی تھی، دن میں فیصلے کرتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ جب آپ عبادت کرتے تھے تو کسی کو بھی آپ کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 آدمی آپ کی اجازت کے بغیر دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ خوف نہ کیجیے، ہم مقدمے کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک بھی مجھے دے دو اور مجھ پہ بہت سختی برتتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ واقعی تیرے پہ ظلم کرتا ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً بانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے الہ نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ اتوار سے جمعے تک تم لوگ شکار کرو، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتے، لیکن مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور جب ہفتے والے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو اور ہفتے کو بھی مچھلیاں پکڑ لیا کرو۔ شیطان نے کہا کہ تم ہفتے والے دن کانٹا ڈال دیا کرو اور اتوار والے دن نکال لیا کرو، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہفتے کے دن کی حرمت بھی برقرار رہے گی۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، وہ ہفتے کو کانٹا ڈالتا اور اتوار کو مچھلی نکال لیتا اور خوشی سے گھر جا کر پکاتا۔ آس پاس کے لوگوں نے جب پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ اس گاؤں میں کچھ لوگ اللہ والے بھی تھے، انہوں نے منع کیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ایسا مت کرو، لیکن ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب بستی میں 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ جو گمراہ ہو گئے، دوسرے وہ جو یہ سب دیکھتے اور خاموش رہتے، اور تیسرے وہ جو ان کو ملامت کرتے۔ اور یوں ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ دیوار کھڑی کر دی اور حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف اور نیک لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگ ان لوگوں کو کہتے رہے کہ قوم سمود اور قوم لوط کا حال یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آنے والا ہے۔ نافرمان لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ سب ہنستے رہے کہ ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ساری رات وہ موج مستی میں رہے۔ جب صبح ہوئی اور جو نیک لوگ تھے بیدار ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کے اس پار دیکھا
تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح ہی حرکتیں کر رہے تھے، اور جو نیک لوگ تھے وہ اونچی آواز میں رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کی 99 بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی دوسری بیوی میں سے تھے۔ آپ نے اپنے آخری سال بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران آپ وفات پا گئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔